رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر ذلک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور ایک وقت مقرر تک کو چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی قدرت و حکمت کی چند نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسان چونکہ اپنی لاپرواہی کے باعث ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اس لیے اسے جھنجھوڑنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ یہ اللہ عز و جل کی قدرت اور حکمت ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات سے نکالتا ہے۔ رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے پیچھے طے شدہ اوقات کے ساتھ آتے اور جاتے، کبھی رات دن پر یا دن رات پر سبقت نہیں لے جاتا۔ ان کے لیے جو نظام طے کر دیا گیا ہے، کیا مجال ہے جب اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہوتے ہوں۔ یہ عمل نہایت ہی باریکی اور انتہائی پر حکمت طریقے سے مسلسل اور لگاتار جاری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آخر یہ کون کر رہا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس پروردگار کی خدائی کا یہ عالم ہے کہ وہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو اس طرح گردش دے رہا ہے کہ اس میں کسی غلطی کا ذرہ برابر بھی احتمال نہیں ہے۔ اس ذات کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، یہ کس قدر بڑا ظلم ہے۔ پھر اس رب مہربان نے اپنے سورج اور چاند کو میری اور آپ کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ یہ دونوں ہماری خدمت بجا لانے میں کوئی پس و پیش نہیں کرتے۔ یہ دونوں اللہ کے مقرر کردہ ضابطوں کے پابند ہیں، اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، اور یہ گردش اللہ عز و جل کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہے گی، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو پھر وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، یہ سب فانی ہیں، تو پھر کتنی جہالت کی بات ہے
کہ اللہ عز و جل کی ذات جو ازلی اور ابدی ہے اس سے چھوڑ کر حادث اور فانی اور محتاج چیزوں کو معبود تسلیم کر لیا جائے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ عز و جل کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ تم دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہو، مگر اس وحدہ لا شریک سے تمہاری کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی شان ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اور بھائیوں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سینوں کے راز جانتا ہے اس کے حضور ہمیں ضرور حاضر ہونا ہے، اور پھر ہمارے اعمال، اس دنیا میں کیے گئے کام، ان کی فلم ہمارے سامنے چلا دی جائے گی۔ کوئی بھی اپنی کسی حرکت کو جھٹلا نہ پائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ بول رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی اس کائنات میں حق ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ کے سوا ہر چیز میں تغیر ہے، تبدل ہے، اللہ کے سوا ہر چیز اپنا رخ بدلتی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز میں زیادتی اور نقصان واقع ہوتا ہے، عروج آتا ہے، زوال آتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو قائم ہے، دائم ہے، حی القیوم ہے، اس پر کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی زوال نہیں آتا۔ وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی علی الکبیر ہے، وہی علی العظیم ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کا لائق نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سچی اور پکی اور خالص توحید سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ عز و جل اپنی ذات پاک کی صحیح معرفت اور توحید حقیقی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں خالص توحید پر زندگی بسر کرنے کی توفیق ہو جائے، اور ہمارا خاتمہ توحید اور اخلاص پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا